انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ان 3 راتوں میں ہم کوشش کریں سورہ مبارکہ فجر کو سمجھ سکیں، اس کی تفسیر سے آگاہی حاصل کر سکیں، اس لیے کہ یہ قرآن کا وہ خوبصورت سورہ ہے جسے امام حسین علیہ السلام کا سورہ فرش عزا سے یوں تو سارے قرآن سے محبت کا درس ملتا ہے، تمام قرآن میں موجود تمام مفاہیم ہمیں اسی فرش عزا کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کے صحیح تعلیمات محبت اہل بیت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو سورہ امام سے منسوب ہے اور انتہائی خوبصورت پیغام رکھتا ہے، مومنین کو فرش عزا سے اس سورے کی معرفت ملنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد حدیث میں ہے اقرأوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی فرائض نمازوں میں اور نوافل نمازوں میں سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کرو۔ یہ حکم ہے، اگر ہمیں پتہ چلے کہ امام کا حکم ہے تو ہمارے لیے بہت، امام نے جب فرمایا ہے کہ اپنے نمازوں میں سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کرو تو پھر کرنی، پھر کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی تھا، لیکن پھر بھی امام نے آگے بڑھ کر فرمایا ہے کہ جو سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کرے گا قیامت کے دن وہ حسین کے ساتھ محشور ہوگا۔ وَيَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَعَ الْحُسَيْنِ، وہ جنت میں حسین کے ساتھ داخل ہوگا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس دنیا میں معصومین کے علاوہ کوئی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے کہ جنت میں سردار جنت کے ساتھ داخل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یدخل مع الحسین، حسین کے ساتھ سردار جنت کی معیت میں جنت میں داخل ہونے کا کیا لطف ہے۔ اور حدیث یہاں نہیں ہے، یدخل فی الجنہ مع الحسین فی درجتہ، جو درجہ حسین کا ہے وہ درجہ عزادار کو بھی ملے گا۔ اس درجے پر یہ شخص بھی جو اپنے نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کر رہا ہے اسے بھی یہ درجہ نصیب ہوگا۔ اب یہ بھی دوبارہ سمجھنا ممکن نہیں ہے، حسین کہاں میں کہاں، وہ درجہ کہاں میں کہاں، اور مجھے وہ درجہ ملے، مجھے وہ جنت ملے، مجھے حسین کی معیت ملے، میں اس درجے پر فائز ہو سکوں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس کا جواب آپ کو آخری مجلس میں آخری آیات میں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ابھی آپ بے شک اٹھ کے چلے جائیں، آخری مجلس میں آخری 10 منٹ میں آ جائیں۔ درمیان میں آپ کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ فجر سمجھنے کو ملے گی، اور سورہ فجر کی وجہ سے آپ کو جنت مل رہی ہے۔ اور حسین والوں کی اصل جنت زیارت حسین ہے، ہمیں اصل جنت مل رہی ہے۔
ہمارا تو حال یہ ہے محشر کے دن جب حسین کی زیارت نصیب ہوگی، جنت کی طرف ہمیں بلایا جاتا رہے گا کہ آؤ مومنوں، آؤ عزادارو، چلو جنت کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے ہم حسین کو چھوڑ کر، جنت کو چھوڑ کر جنت کیوں جائیں؟ ہمارے لیے زیارت حسین، ذکر حسین ہمارے لیے جنت ہے، زیارت حسین، پھر مع الحسین فی درجۃ الحسین کیسے حاصل ہوگا؟ کہ سورہ فجر کو سمجھنا بھی تو ہوگا۔ اگر ہم سورہ فجر کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ سب آپ پڑھ دیجیے محمد والے امام سے حدیث ہے اقرأوا سورۃ الفجر فی لیال عشر، 10 راتوں میں سورہ فجر کی جو تلاوت کرے گا، من قرأ سورۃ الفجر، جو سورہ فجر کی 10 راتوں میں تلاوت کرے گا، غفر اللہ لہ، خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ 10 راتوں میں، یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ اس کا بیان ابھی ہوگا۔ ان 10 راتوں میں جو بھی ابھی بیان ہوتا ہے، دیکھیں ہم 10 راتیں کون سی 10 راتیں، 10 راتوں میں سورہ فجر کی تلاوت کرنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس کے گناہ بخش دیے جائیں وہ یقیناً جنتی ہے، وہ جنت میں ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ قراءت قرآن، قراءت سورہ فجر کی فضائل ہیں، یعنی اگر آپ سورہ فجر پڑھتے ہیں تو یہ ہے، اور اگر آپ سورہ فجر سمجھتے ہیں پھر آپ کو کیا ملے گا، آپ کی کیا منزلت ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ ہم اس سورے کو سمجھ سکیں، اس سورے کو پڑھ سکیں اور اس سورے کی محبت حاصل کر سکیں، اور اس کے ذریعے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ صلوات پڑھ سے محمد ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی پھر 3 دن ہیں، 3 دن میں اس کو سمیٹنا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے، اور البتہ ہم تفسیر کی طرح بیان نہیں کریں گے۔ ابھی اس کے بعد میرے تفسیر کا ہی سیشن ہے، تو اس میں ہم سورہ فجر ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن وہاں پھر تفسیر کے انداز میں بیان ہوتی ہے، یہاں ہم تھوڑا سا مجلس کے انداز میں بیان کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی سن سکیں۔ اور ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے پھر آپ قرآن فہمی کی طرف جائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو اگر جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہم علی کے ساتھ بھی نہیں۔ اگر علی کے ساتھ ہونا ہے تو پھر قرآن کے ساتھ ہونا ہے۔ قرآن کا ساتھ صرف ہم دے سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت صرف ہمیں زیب دیتی ہے۔ باقی اگر محبت علی کے بغیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ان کی کیا تلاوت؟ تلاوت ہی ہماری ہے، ہم تلاوت کریں نا قرآن کی، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو عام کریں، ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ والفجر، واو آپ کو پتا ہے قسم کے لیے، والعصر آپ نے سنا ہوا ہے، عصر کی قسم، اسی طرح والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، زوج اور فرد کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جا رہی ہو۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5 پھر کیا تھا؟ 10 راتیں، زوج، فرد اور رات کی جب جائیں، 5 قسمیں۔ 5 قسموں کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں ذی حجر کو قسمیں سمجھ میں آئیں گی۔ ذی حجر کون ہے؟ صاحبان عقل، جو عقل رکھتے ہیں انہیں تو یہ 5 قسمیں سمجھ میں آئیں گی، جو عقل نہیں رکھتے انہیں ان 5 میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، اتنی بڑی قسم، اور اس تاکید سے قسم، اور خدا قسم کھا رہا ہے، قرآن میں قسم کھا رہا ہے، کن چیزوں میں قسم کھا رہا ہے؟ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، زوج و فرد کی قسم، رات کے جانے کی قسم۔ اس میں کیا ہے؟ ظاہر قرآن میں یہ تو کوئی ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آئے۔ 10 راتوں سے کیا ہو جاتا ہے،
زوج فرد سے کیا ہو جاتا ہے؟ زوج فرد سمجھتے ہیں جو خراب ہے نا، دو کی قسم ایک کی قسم، ہمیں تو اس میں سے کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا اتنی عظیم قسمیں کھا رہا ہے، اور اس قسم کا جواب جو 14ویں آیت ہے وہاں ہم بیان کریں گے۔ اگر آپ کو اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس آیت کی فگرز پہ بھی اگر غور کرتے جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ 5 قسم، ہمیں تو یہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت اہم ہے نا۔ 5 کی قسم ہے، 3 لوگ جنہیں اقتدار ملا ہے وہ عذاب میں ہیں، عاد و سمود و فرعون، آیت آگے چل کے بیان کرے گی۔ 5 بار قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ 3 جو اقتدار جن کو ملا ہے وہ خسارے میں ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے، خدا کا ان پہ عذاب ہے۔ اور ان 5 قسموں کا جواب 14 آیت کے بعد آئے گا، 14ویں آیت میں آئے گا۔ ہمیں تو کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا فگر سے، اب ہم قرآن بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی ادھر ادھر کی بات کریں گے۔ والفجر، فجر کی قسم، صبح کی قسم۔ کیوں فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ فجر امید ہے نا، شک کی تاریکی جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، جتنی بھی ظلمت زیادہ کیوں نہ ہو، اس کو ختم ہونا ہے، اس کو ختم ہو کر سورج نے نکلنا ہے، امید کی کرن نے پھوٹنا ہے، تو آپ پھر کسی تاریکی سے مایوس نہیں ہوں گے۔ تاریکی جتنی بھی زیادہ ہو جائے ہم اس تاریکی سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ اس نے ختم ہو ہی جانا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے ہم پریشان کیوں ہوں؟ آپ کے دشمن آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ظلمت پھیلا رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، خدا خود انہیں رسوا کرے گا، ہمیں ان کا جواب نہیں دینا ہے، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ذکر حسین۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ خود رسوا ہوتے رہیں گے، ہمیں ان سے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ ہاں، اپنا چھوڑ کے ان سے الجھ جائیں گے تو ان کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے حسین کا ذکر چھوڑ دیا، آپ نے علی کے فضائل بیان کرنے چھوڑ دیا، ان سے الجھ گئے، نہیں، نہ الجھیں، والفجر، صبح ہونے والی ہے، والفجر۔ اور فجر میں جوانوں سے عرض کروں کہ اس دنیا میں جس نے جو بھی پایا ہے وقت فجر پایا۔ فجر کے وقت سونا شیعہ علی کو زیب نہیں دیتا۔ وہ علی جس نے کہا کہ اس فجر نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہیں پایا ہے، کوئی شیعہ علی بھی فجر میں سوتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ فجر کو جاگنا ہے، اور فجر کو جاگنے کی بہت سی فضائل ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جوان اس پہ کام کریں۔ اس کے بعد کیا کام کریں؟ انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے، امام نے فرمایا کہ نماز میں پڑھو، سورہ فجر پڑھو، سورہ فجر کو نماز میں پڑھیں گے، فرائض میں پڑھیں گے، نوافل میں پڑھیں گے۔ نوافل میں اگر آپ سامنے اسکرین کھول کے رکھیں، اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، سورہ فجر پڑھیں۔ اس کے بعد صبح اگر آپ واک پہ نکلتے ہیں تو صبح کی واک میں سورہ فجر سنتے ہوئے چلیں، پڑھتے ہوئے اپنا واک کریں، اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ یا کچھ لوگ، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ، صبح اپنی صبح کی واک بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس واک میں سورہ فجر کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ والفجر، فجر کی قسم۔ پھر بھی فجر کی جتنی بھی عظمت ہو، پھر بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ اتنا کیا فجر میں ہو گیا کہ اس کی خدا قسم کھائے۔ ہمیں ذرا اہل بیت پہ آنا ہوگا کہ اہل بیت سے ہم پوچھیں کہ فجر کی کیا مطلب ہے، فجر کی کیا اہمیت ہے۔ اہل بیت نے صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ مجھے قسم ہے، اب خدا قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم ہے کس کی؟ امام زمان کی۔ سورہ کس کا ہے؟ امام حسین کا۔ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ امام زمانہ سے۔ حسین کا سورہ شروع امام زمان سے ہو رہا ہے۔ کون سا امام زمان؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام راوی کہتا ہے رات کے اندھیرے میں گریہ کیے جا رہے ہیں، سیدی
سیدی و مولا. میں حیران، یہ تو خود تمام لوگوں کا سید اور آقا یہ خود ہے، یہ کسے سیدی و مولائی کہہ رہا ہے؟ میں جا کے پوچھا کہ سیدی و مولائی آپ کسے سید کہہ رہے ہیں، کسے اپنا آقا کہہ رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ کہا میں اپنے فرزند مہدی موعود کو پکارتا ہوں. لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. کوئی عام شخص نہیں کہتا، جس کے مکتب میں ہم ہیں، مکتب جعفری ہے نا، وہ اپنے فرزند کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں امام زمانہ کے ایام کو درک کرتا تو میں اپنی ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیتا. آپ لوگوں کو بڑی فضیلت ملی ہوئی. آپ کے زمانے کا امام ایسا امام ہے کہ ائمہ ان کی خدمت کو اپنا شرف مان رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں لو ادرکتہ، یعنی اگر میں اس زمانے کو پاتا. وہ زمانہ آپ نے پایا ہے. آپ کو امام زمانہ کا زمانہ ملا نہیں ملا؟ ملا. اس کا پھر کرنا کیا ہے؟ لخدمتہ، میں نے اپنی ساری زندگی امام زمانہ کی خدمت میں گزارنی ہے. سورہ حسین شروع کس سے ہو رہا ہے؟ امام زمانہ سے. والفجر، قسم ہے 12ویں کی، قسم ہے 12ویں کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. رات کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں رات جو ہے وہ ظلمت کو نہیں کہتے، اندھیرے کو نہیں کہتے. قرآن میں رات رحمت کو کہتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو راتیں کیا ہوتی ہے، قدر کی رات کیا ہوتی ہے. یہ سلام، یہ سلام ہے کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ سلام ہے. قرآن کی رات اور ہے، لیل اور ہے. واللیال عشر، روایات میں ہے، یہ میں روایت سے بیان کر رہا ہوں. روایات میں ہے کہ اس 10 راتوں سے مراد من الحسن الی الحسن، حسن سے حسن تک کے 10 اماموں کی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی امام حسن مجتبی سے امام حسن عسکری تک. صلوات پڑھ دیجئے محمد امام حسن مجتبی سے امام حسن عسکری تک. کتنے امام ہو گئے؟ 10. ٹھیک ہے نا. اور 11ویں امام تک ہو گئے دوسرے امام سے. 12واں امام کدھر تھا؟ والفجر پہلے آ چکا ہے. 11 اماموں کی قسم ہو گئی. اس کے بعد آگے کیسے چل رہا؟ والشفع والوتر. شفع سے مراد کیا ہے؟ زوج. اس دنیا میں سب سے خوبصورت، سب سے عظیم زوج کون سا ہے؟ زوج سمجھتے ہیں؟ زوجین آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ 2 ہستیاں جن سے بڑھ کر اور کوئی 2 نہیں ہے، وہ فاطمہ و علی ہیں. قسم ہے جناب سیدہ اور امیر المؤمنین کی. والشفع، مجھے قسم ہے ان 2 زوج کی. ایک زوج ہوتا ہے نا، زوج ایک زوج کی. وہ ایک زوج کیا ہے؟ جناب سیدہ اور امیر المؤمنین. کتنے ہو گئے؟ والفجر امام زمانہ. واللیال عشر 10 امام. والشفع جناب سیدہ امیر المؤمنین 13 ہو گئے. والوتر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قسم ہے 5 بار قسم کو دہرایا 5 قسموں میں. ان 5 قسموں میں مجھے 14 کی قسم ہے. ان
ان 14 کی قسم ہے. ان 14 کی قسم کا جواب 14ویں آیت میں کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. تیرا رب ان کی کمین میں ہے. جو ظالم ہیں وہ چھوٹ کر جانے والے کہیں نہیں ہیں. ان کا حساب ہوگا. ان کی طاق میں خدا بیٹھا ہوا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے کہ خدا اس جگہ جہاں ہڈی پھنستی ہے, گلے میں جہاں ہڈی پھنستی ہے, اس جگہ ظالموں کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ظالم چھوٹ کے جانے والے نہیں ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا آپ نے نہیں دیکھا, جیسا نام سے ارشاد ہوا ہے, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے, الم تر کیف فعل ربک, تیرے رب نے کیا کیا کس کے ساتھ؟ قوم عاد کے ساتھ, اس کے بعد سمود کے ساتھ, اس کے بعد فرعون کے ساتھ. ان تین کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہاں حادثہ ہوا. خدا ان شہداء کو طریق رحمت کرے, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے, شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. آپ میں سے جو اس وقت ہوں گے, انہیں شاید آپ ہوں اس عمر میں جو لوگ ہیں, وہ تو کہہ سکتے, ہم ان سے تو کہہ سکتے ہیں آپ نے وہ واقعہ دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا. جو جوان ان سے کیا کہیں گے؟ آپ نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہے. جو نہیں ہے ان سے کہیں گے آپ نے سنا ہے کہ ایسا واقعہ یہاں ہوا تھا. جو تھے ان سے کہیں گے آپ نے تو دیکھا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا. قرآن کیا کہہ رہا رسول سے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اگر اہل بیت سے قرآن لوگے, اگر اہل بیت سے توحید لوگے, اہل بیت سے نبوت لوگے, تو صحیح نبوت ملے گی, صحیح توحید ملے گی. وَإِلَّا ایسا نبی ملے گا جو 40 سال تک خود اسے کچھ پتا نہیں تھا. جب جس پہ وحی آئی تو بھی اس کو پتا نہیں چل رہا تھا یہ وحی ہے یا وحی نہیں ہے, اور جانے کے بعد وہ پھر مر گیا, نعوذ باللہ, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک شخص جو مر گیا ہو, اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا ہو, آپ اس کی امت کیسے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم امت محمد ہیں, بھئی وہ تو ختم ہو چکا آپ کے بقول, تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کسی نے کلپس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, لیکن پھر بھی جوانوں کو معلوم ہونے تک وہ کہہ رہے تھے نا کہ جی غدیر ایسا ہے اور ہم غدیر بیان کریں. غدیر بیان کرتے ہوئے کیا ہے شروع کیا ہے رسول خدا نے, انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کہا کہ میرے بعد تمہیں 2 چیزیں, میرے بعد کا مطلب یہ ہے کہ رسول ختم. اگر ختم نہ ہوا ہو تو پھر بعد کا تصور نہیں آتا. میرے بعد تمہیں 2 چیزوں سے تمسک کرنا ہے, ایک کتاب اللہ, اور دوسری میں بوڑھا ہو گیا بھول گیا. جو راوی نقل کر رہا ہے غدیر, اور وہ مولانا ان سے نقل کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے دوسری چیز میں بوڑھا ہو گیا ہوں بھول گیا. یہ تمہارا نصیب ہے, تم ایسے لوگوں سے لیتے ہو جو سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس غدیر ہزاروں افراد سے پہنچا ہے, سینکڑوں صحابہ سے پہنچا ہے, نہ بھولنے والوں سے پہنچا ہے, اور سب سے بڑھ کر معصوم سلسلے سے پہنچا ہے. ہم بھولنے والوں میں نہیں, یہ ہم بھول گئے. کیا بھول گئے؟ اور 2 اہم ترین چیزیں بھول گئے, تو باقی جو اسے یاد ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایسے بھلکڑ شخص کی باتوں پہ کیا اہمیت ہے جو اس کو اصل چیز بھول جاتی ہو. باقی چیزوں کو کیا کرنا؟ ہمارا ایمان ہے کہ رسالت آپ پہلی خلقت خدا کی, اول ما خلق اللہ نوری. اس قرآن کو جو ہمارے درمیان موجود ہے, اسے اللہ نے اپنے نام سے شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی اور کے نام سے شروع کر سکتا نہیں, ممکن نہیں. کسی اور کے نام سے اس کتاب کو شروع کرے جو کتاب تشریح ہے, جو کتاب تکوین ہے. کائنات بھی تو ایک کتاب ہے نا اللہ کی,
موجودات خلقت، اسے بھی خدا نے اپنے ہی نام سے شروع کیا ہے، اور اس خلقت کے آغاز میں اپنے دو نام محمد و علی سے اس کائنات کا آغاز فرمایا ہے۔ اول ما خلق اللہ، خدا نے رسالت میں آپ کو خلق کیا، رسالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذی العماد، وہ عاد جس نے ارم جیسا شہر آباد کیا تھا جو کہ ستونوں والا شہر تھا۔ ابھی اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کہ عاد نے کیا کیا تھا، سمود نے کیا کیا تھا، اور فرعون نے کیا کیا تھا، ہمیں صرف ابھی فی الحال اس سے اتنا کام ہے، باقی آپ پڑھ لیجئے گا کہ بہت بڑی قوم تھی، کون سی قوم؟ عاد۔ اس کے بعد وَثَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سمود کے ساتھ کیا کیا، کون سے سمود؟ جنہوں نے چٹانوں سے محلات تعمیر کیے تھے، اور اس کے بعد تیسری قوم کون سی تھی؟ وَالْفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور قوم فرعون جو کہ بیخوں والا تھا۔ کیوں بیخوں والا تھا وہ بھی ابھی رہنے دیجیے۔ یعنی فرعون کیا آپ کو پتا ہے، احرام مصر آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی عمارتوں کو آپ نے دیکھ رکھا ہے، قرآن اس عمارت کی بات نہیں کر رہا، قوم سمود اور قوم عاد کی عمارتوں کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے انہوں نے جو عمارتیں بنائی تھی وہ دنیا نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، ان کا اتنا عظیم اقتدار تھا، اور وہ اقتدار 3 سال کا 10 سال کا نہیں تھا۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ چند سالوں کا اقتدار نہیں تھا، نہ عاد کا، نہ سمود کا، نہ فرعون کا، سینکڑوں سال، ہزاروں سال جنہوں نے اقتدار کیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اقتدار عزت کی نشانی نہیں ہے۔ مجھے 5 کی قسم، مجھے 14 کی قسم، اقتدار عزت کی نشانی نہیں ہے کہ تم کہو کیونکہ اقتدار ملا اس لیے صاحب عزت ہیں۔ اقتدار عزت کی نشانی نہیں ہے، جسے عزت خدا دیتا ہے اسے اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اقتدار کو اپنے پاؤں کی جوتی سے کمتر سمجھتا ہے۔ ان کو جن کو خدا نے اقتدار دیا، اقتدار خدا نے دیا، خدا کی حکومت سے باہر تو نہ قوم عاد کو اقتدار ملا، نہ قوم سمود کو، نہ قوم فرعون کو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خدا کی مملکت سے باہر انہوں نے کوئی اقتدار قائم کیا، ان کا اقتدار اسی زمین پر تھا، اسی مملکت خداوندی پہ تھا، اسی جگہ انہوں نے اقتدار قائم کیا، ہزاروں سال ان کا اقتدار قائم رہا۔ اس کے بعد رسالت آپ سے خدا ارشاد فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ اور فرعون ذی الاوتاد کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ان پر کیا کیا، عذاب نازل کیے۔ یہ عزت اور ذلت کا معیار دے رہی ہے کہ خدا عزت دیتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، خدا ذلت دیتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے۔ کبھی ذلت دینے کے لیے اقتدار دیتا ہے، کبھی ذلت دینے کے لیے اقتدار دیتا ہے۔ جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نے انہیں عزت دیتی ہے، نہیں، عزت کا یہ معیار نہیں ہے، کہیں ہونا بھی عزت کا معیار نہیں ہے۔ وَإِلَّا شیطان کو بھی بڑی جگہ مل گئی تھی، وہ بھی عرش کے بڑے قریب ہوا کرتا تھا، اور 1 سال نہیں رہا، وہ ہزاروں سال وہاں رہا، اسے کیا عزت ملی؟ وہ سب اسے مزید رسوا کرنے کے لیے تھا، اسے مزید عیا کرنے کے لیے تھا، اسے مزید فاش کرنے کے لیے تھا کہ یہ کون ہے، یہ لعین ہے، آخر قیامت تک اس پر لعنت پڑنے کے لیے یہ مقدمہ تھا۔ فرق یہ ہے کہ ہم اپنا جیسا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، خدا کو بھی اور معصومین کو بھی۔ ہم اگر ہمیں طاقت مل جائے تو ہم اپنے مخالف کو 1 دن کے لیے اقتدار دیں گے؟ نہیں، ہمارا بس اس مسجد پہ چلے تو ہم اپنے مخالف کو اس کے اندر داخل بھی نہیں ہوں گے، ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے مخالف کو آنے دیا تو ہمیں یہ خطرہ ہے پھر ہم نکال نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، کمزور کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر مخالف آ گیا تو پھر کہیں وہ قبضہ ہی
نہ کر لے، اس لیے اس کو دور ہی رکھو. اور جو طاقتور ہے وہ کیا کرے گا؟ اسے کوئی خطرہ نہیں، کوئی گارڈ نہیں بٹھائے گا، جس نے آنا آ جائے، کوئی آ کے قبضہ کر ہی نہیں سکتا. کوئی جاہل ادھر سے گھوم پھر کے چلا جائے، وہ سمجھے میرا قبضہ ہے کیونکہ میں نے 10 قدم ادھر چلائے ہیں. ٹھیک ہے، جاہل ہی ہو سکتا ہے، وہ یہ سمجھے کیونکہ میں ادھر سے ٹہل کے گیا ہوں اس لیے میرا قبضہ ہے. یہ اس دنیا میں اقتدار خدا کا ہے نہیں. جو خدا کا اقتدار ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر کسی کو کوئی بھی مجال نہ ملے. ظالموں کو بڑی مہلت دی جاتی ہے، ظالموں کو مال دیا جاتا ہے، ظالموں کو اقتدار دیا جاتا ہے تاکہ انہیں آزمایا جائے. انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا آیا کہ خدا آپ کو دے کر بھی آزماتا ہے اور نہیں دے کر بھی آزماتا ہے. دیتا بھی آزمانے کے لیے، نہیں دینا بھی آزمائش کے لیے. بس دینا عزت نہیں ہے، نہ دینا ذلت نہیں ہے. اصل عزت کیا ہے؟ اس امتحان سے سرخرو ہونا. اگر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں، اس امتحان کو پاس کر لیتے ہیں تو وہ عزت ہے، وَإِلَّا یہ عزت نہیں ہے. کہ ہمیں یہ اقتدار مل گیا. ان تین کو، کون سے تین؟ عاد و ثمود و فرعون کو کیونکہ اقتدار مل گیا ہے اور یہ اقتدار خدا نے دیا ہے، اس لیے وہ بہت عزت والے ہیں. کوئی بھی اگر یہ کہے گا اس کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. بھئی اقتدار جو ہے وہ عزت کی نشانی نہیں ہے. اگر اقتدار ملے تو منصب الہی ہے، اور اگر اقتدار نہ ہو تو منصب الہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. آپ رسول تھے، ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. حضرت موسیٰ رسول تھے، امام تھے، ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. اقتدار فرعون کے پاس تھا. کیا فرعون امام ہو جائے گا؟ آپ کے خدا نے جب فرعون کو دیا، اگر موسیٰ حق پر ہوتے تو موسیٰ نے حکومت لے کیوں نہیں لی؟ جس کی حکومت زائل ہو اس کے لیے سوال ہوتا ہے اس نے حکومت لی کیوں نہیں. اس نے چند سال حکومت نہیں کرنی تھی، اس نے قیامت تک تمام مومنین کے دلوں پر راج کرنا تھا، اور اس کی حکومت آج بھی قائم ہے، اس کا ذکر آج بھی قائم ہے، اور اس کے ذکر سے آج بھی دشمن خائف ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے فجر کی قسم، امام زمانہ کی قسم. آپ کو قسم ہے امام زمانہ کی، امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں، امام زمانہ کی خدمت کریں، امام زمانہ کے اعوان و انصار میں قرار پائیں. ہم ہر زیارت میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، ہر مجلس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی عملی قدم بھی آنا ہوگا کہ ہم اعوان و انصار امام زمان میں سے قرار پائیں. اور جس قوم کے پاس امام ہو، اور وہ بھی اتنا شفیق امام ہو، اتنا مہربان امام، اتنا شفیق باپ ہو، اور ہمیں احساس ہی نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا. جو احساس ہونا چاہیے نا ہمارے دلوں میں، وہ احساس نہیں. کتنا شفیق باپ ہے. آپ اچھا کریں تو آپ کو دعا دیتا ہے، آپ برا کریں تو آپ کے لیے استغفار کرتا ہے. آپ کا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کیا کرتے ہیں. آپ کی غلطی، دو غلطی، تیسری غلطی پہ وہ آپ کو دھتکار دیتا ہے. یہاں امام آپ کی غلط چیزوں پر، آپ کے گناہ پر، جب تک آپ امام کے ہیں
جب تک آپ امام کے شیعوں میں آپ کی فائل پیش ہو رہی ہے، آپ کی غلطی دیکھ کر امام آنسو بہاتے ہیں اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ممکن نہیں ایک جوان ایک نوکری کے لیے جا رہا ہو، اس کے ساتھ امام کی دعا ہو اور اسے وہ جاب نہ ملے۔ ہم بہت سے لوگ ہیں، وہ کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اہم جگہوں پہ جاتے ہوئے اپنے ماں باپ سے دعا لیتے ہیں۔ یہ ضرور کریں، یہ دعا میں بڑا اثر ہے نا، اپنے بزرگوں سے دعا لیں۔ اور جس بچے کے پیچھے اس کی ماں دعا کر رہی ہوتی ہے، اس کا سینہ تھوڑا سا چوڑا ہوا ہوتا ہے، میرے پیچھے میری ماں کی دعا ہے۔ ایک مریض ہے، آپ اسے دعا دیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ اسے دعا دیں، اس کو بڑا ہمت مل جاتی ہے، کیوں؟ مجھے فلانی نے دعا دی۔ ایک عام مومن، ایک عام ماں، ایک عام باپ کی دعا اگر اتنا اثر رکھتی ہے تو امام زمانہ کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے؟ یہ دعا ہمارے لیے میسر ہے، ہمیں یہ دعا مل رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جوان گیا، ایک جگہ اپنی سی وی دی اور امام نے اسے دعا دی، وہاں گیا، اسے وہ جاب نہیں ملی۔ آپ تو کہہ رہے تھے مولانا امام کی دعا سے جاب مل جائے گی، میں وہاں گیا، مجھے وہ جاب نہیں ملی۔ میں نے بڑا یاد رکھا تھا امام سے، میں نے توسل بھی کیا تھا، میں نے صحت و سلامتی امام کے لیے صدقہ بھی نکالا تھا، اور میں فلاں جاب کے لیے گیا، مجھے وہ جاب نہیں ملی۔ آپ تو کہتے ہیں امام دعا کریں تو وہ جاب ملنی ہی ملنی ہے، امام کی دعا تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، وہ جاب تو نہیں ملی، میں مایوس ہو گیا، اور اتفاقاً پتہ نہیں یہ ہو گیا اور مجھے اس سے اچھی جاب مل گئی۔ اچھا وہ اس سے اچھی جاب کیسے ملی؟ وہ تو بس ایسے ہی مل گئی۔ در حقیقت جب امام تیرے لیے دعا کریں تو یہ جاب کم ہے، امام نے اس سے بہتر تجھے دینا ہے، اس سے بہتر کا تیرے لیے انتظام کیا ہے، اس لیے تجھے یہ راستہ، اس جاب کا راستہ تیرے لیے بند کیا، تجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تو سمجھا وہ تو اتفاقاً مل گئی ہے، دوسری جاب جو ملی ہے وہ اتفاقاً نہیں ملی، وہ امام کی دعا سے ملی ہے۔ اور اتنا ضرور آزماتے ہیں کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدھ جو چھوٹی موٹی چیزیں تم مانگ رہے ہو وہ نہ دیکھ کے تمہیں آزماتے ہیں، یہ ابھی بھی میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ایک کہے گا نہیں چھوڑو جی، آپ سے تو نہیں ملتا۔ اگر یہ ایمان رکھیں، اگر یہ یقین رکھیں اور امام کی دعا کو اپنے پیچھے محسوس کریں کہ مجھے امام زمانہ کی دعا حاصل ہے، امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، انہیں خبر ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کوئی خوف رہے گا ہی نہیں۔ جب امام میرے ساتھ ہیں مجھے کس چیز کا خوف؟ مجھ سے کون کیا چھین سکتا ہے؟ یہ زندگی تو ختم ہونی ہے نا، اس میں تو رہنا نہیں ہے، اس زندگی کے مال میں بھی نہیں رہنا، اس میں بھی ختم ہو جانا ہے۔ اصل کیا چیز ہے؟ اصل سعادت ہے، اصل جنت میں اہل بیت کا جوار ہے، اصل میں خدا کی خوشنودی ہے، وہ اصل کامیابی کوئی مجھ سے چھین سکتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے یہ کامیابی کوئی مجھ سے چھین لے، اس لیے کہ میرا امام میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، وہ میری ہدایت کر رہا ہے، وہ ابھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی ایسے پردہ میں اسے کوئی خبر نہ ہو، اسے آپ کے تمام اعمال کی خبر ہے۔ قرآن اس امام کی قسم کر رہا ہے، والفجر، تمہیں امام زمانہ کی قسم، اور تمہیں 10 ائمہ کی قسم، تمہیں سیدہ اور امیر المؤمنین کی قسم۔ یہ ایک قسم کافی تھی، اس 14 میں سے کسی ایک کی بھی قسم ہو کافی تھی نا۔ جناب سیدہ کی صرف اگر قسم ہوتی کافی نہیں تھی، وہ جو جس کے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں، ہم لوگ
چھوڑیں کسی ایک کے فضائل بیان کر سکتے پھر اصل سورہ رہ جائے گا. آپ فضائل آپ جانتے ہیں الحمدللہ، آپ معرفت رکھتے ہیں. 14 کی قسم کس کے لیے یہ 14 کی قسم کہی جا رہی ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب ظالموں کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے. یہ آیت اتنی پاورفل آیت ہے، مظلوم کے لیے، کمزور کے لیے، مستضعف کے لیے، شیعہ کے لیے، آزادار کو اتنی طاقت دیتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اب میں شاید بیان نہ کر سکوں، نہ میں اپنی فیلنگ بیان کر سکوں، نہ میں اس آیت کو بیان کر سکوں. کوئی بھی دشمن اگر مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے اور مجھے پتا ہو کہ میرے گارڈ ایسے ہیں جو اس کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیں گے، میری حالت کیسے ہوگی؟ شیر بنا ہوا ہوگا. میری اپنی طاقت میں تو نہیں ہے. مجھے جو گارڈ ملے ہوئے، مجھے یہ پتا ہو کہ یہ کوئی کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہے. انہیں پتا ہے کون آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ گن سیٹ کیے بیٹھے ہیں. مجھے کسی سے خطرہ ہوگا؟ مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہوگا. میں بڑا طاقتور ہو جاؤں، میں بڑا بے خوف ہو جاؤں. خدا کہہ رہا ہے کہ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے دشمنوں کی میں طاق میں ہوں. کتنا ہم میں طاقت آ جانی چاہیے، کتنا ہم میں پاور آنا چاہیے، کتنا ہمیں شجاع ہو جانا چاہیے. شیعہ یا علی ہوتا ہی شجاع ہے، شجاعت اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس سے پتا چلے کہ خدا اس کے لیے ہر آن اس کے دشمن کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے مہلت دے رہا ہے تو یہ مہلت اس کے حق میں نہیں ہے، تمہارے حق میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ خدا مہلت نہیں دیتا، خدا مہلت دیتا ہے، لیکن یہ جو مہلت ہے یہ بھی آپ کے حق میں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے. اسے مزید رسوا کرنے کے لیے مہلت مل رہی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. انشاءاللہ کل سے ہم ٹائم پہ شروع کریں گے. آپ لوگ آئے ہوئے ہوں یا نہ آئے ہوئے، ہم ٹائم پہ شروع کریں گے اور ٹائم پہ ختم بھی کریں گے، کوشش ہے ہماری. اس کے بعد میں میرا ابھی لیکچر ہے، اس لیے مجھے آج جلدی ختم کرنا پڑے گا. کل پرسوں ان 3 دنوں میں ہم کوشش کریں گے اس سورہ کی مکمل تفسیر کر سکیں. جو کل نہیں آ سکتے وہ بے شک نہ آئیں، پرسوں ضرور آئیں، کیونکہ پرسوں اس کا خاتمہ ہے اور نفس مطمئنہ کی بات ہے نا. اور نفس مطمئنہ صرف اور صرف حسین. کوئی بھی تفسیر آپ پڑھیں، ہم لوگ کوئی پابندی نہیں لگاتے یہ پڑھیں یہ نہ پڑھیں، لیکن یہ جان لیں اگر کسی نے نفس مطمئنہ کی تفسیر میں حسین نہیں لکھا ہے، اس نے قرآن کی تفسیر ہی نہیں کی ہے، وہ مفسر نہیں ہے جس نے اس آیت کی تفسیر میں حسین کو نہ لکھا ہو. پڑھیں سب پڑھیں، لیکن جان لیں کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے یا یہ نہیں پڑھنا چاہیے. اس دین کو ان 14 نے قربانیاں دے کر بچایا، ہم تک پہنچایا ہے. اس دین پر عمل کرنا تو بنتا ہے. عبادت صرف ہمیں زیب دیتی ہے اس لیے کہ زین العابدین ہمارا ہے. سجدے صرف ہمیں زیب دیتے ہیں اس لیے کہ سید الساجدین ہمارا ہے. نمازیں صرف ہماری قبول ہوں اور کوئی اور نماز پڑھ رہا ہو، نمازیں آپ کی قبول ہو رہی. تلاوت پہ آپ کو ثواب ملتا ہے. تلاوت قرآن، پورے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیجئے نا، اسی ایک سورہ فجر کی تلاوت سے آپ کو جنت مل رہی ہے. آپ کو معصوم جنت کی ضمانت دے رہا ہے، اور جنت بھی حسین کے ساتھ درجہ حسین پر سورہ فجر سے. اور جو مومن پورا قرآن تلاوت کرے اس کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. قرآن کے ہم وارث ہیں، قرآن ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ہماری مجالس کو، ہمارے محافل کو قرآن سے دور نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ فرش اعضا ہمیں قرآن سے نزدیک کرنے کے لیے. زینب کبریٰ ایک خیمے میں بار بار جا رہی اور بار بار نکل رہی. راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ اس سیدہ کی کوئی اہم چیز اس خیمے میں رہ گئی،
کچھ دیر بعد جب نکلی جناب زینب کبریٰ تو سجاد ہاتھوں میں تھا۔ زینب نے پورا دین بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، نسل ابراہیم کو بچایا ہے، سلسلے امامت کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو پہلا حکم اس امام کو دینا پڑا وہ کتنا سخت ہے، جانتے ہو سید الساجدین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے امیر المؤمنین نے جب آخری سجدے میں زخم کھایا تو فزت رب الکعبہ کا نعرہ بلند کیا۔ آخری سجدے کے بعد علی کامیاب ہو گیا، علی کی آزمائش ختم ہو گئی۔ حسین بھی سجدے آخر میں تھا اور وہاں حسین کامیاب ہو گیا، حسین کی آزمائش ختم ہو گئی۔ لیکن اس سجدے سے سجاد کی آزمائش کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ حسین کے سجدے کی زینت ہے۔ اور کربلا کی زمین پر، اس زمین پہ جب اصغر کا خون آسمان کے حوالے کرنا چاہا، آسمان نے کہا میں پھر کبھی بارش نہ برساؤں۔ زمین پر رکھنا چاہا، زمین نے کہا یہ زمین کبھی پھر فصل نہیں دے گی۔ اس خون کو حسین نے اپنے محاسن پہ ملا، اور جو خون حسین زمین کربلا پر گر رہا ہے، اس کے بعد یہ زمین قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ 3 معصوم امام سجدے میں تھے، ان 3 سجدوں کی وجہ سے یہ زمین قائم رہی۔ ایک حسین سجدے میں تھا، ایک سجاد سجدے میں تھا، ایک باقر سجدے میں تھا۔ یہ سید الساجدین ہیں، ان کے سجدوں کی وجہ سے آج زمین باقی ہے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے آج عبادتیں باقی ہیں۔ جب کربلا سے چلے اور اس کاروان کو قتلگاہ کے پاس سے گزارا گیا، میں نہیں جانتا کس طرح بیویوں کو سوار کیا گیا تھا، واللہ میرے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جب شمر نے کہا نا ان کو قیدی بناؤ، ان کے ہاتھ باندھو، تو زینب کبریٰ نے فرمایا خبردار، نحن ودائع رسول اللہ، ہم رسول خدا کی امانتیں ہیں، ہم رسول خدا کے اہل بیت ہیں، ہم حرم رسول خدا ہیں، ہمارے قریب بھی نہ آنا۔ نہ جانے کیسے یہ ہاتھ باندھے گئے، کیسے ان بیویوں کو سوار کیا گیا۔ اور یہ جب مقتل کے پاس سے گزر رہے تھے تو بیوی نے امام سجاد کی ایسی حالت دیکھی کہ ناکے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ جس بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو وہ جب ناکے سے گرے، اجرکم علی اللہ۔ اور آگے کہا بیٹا سجاد آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کہا پھوپھی اماں جس جوان بیٹے کا باپ بے گور و کفن پڑا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنا بڑا غم ہے سجاد کے لیے۔ سجاد کی آزمائش کربلا عاشورہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ عاشور سے پہلے شجاعت اہل بیت کا امتحان تھا، عاشور کے بعد غیرت اہل بیت کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کاروان وہاں سے چلا، کوفہ تک پہنچنا تھا۔ کوفہ اور نجف کا یہ راستہ آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہے، اور آپ جب ابھی جاتے ہیں اور انشاءاللہ خدا آپ کو زیارت اربعین نصیب فرمائے، جا بجا کھانے کے موقع بنے ہوئے ہوتے ہیں، سبیلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ جانتے ہیں جب یہ کاروان جا رہا تھا تب بھی یہ سبیلیں لگی ہوئی تھی، تب بھی کھانے پکوان بنے ہوئے تھے، لیکن دشمنوں نے بنائے تھے، دشمن کھاتے تھے، اہل بیت کے بچوں کو نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا جب اتنا کھانا بنا ہوا ہے تو حسین کے یتیموں کو تھوڑا کھانا دے دیں کیا ہوگا؟ کہا نہیں ہے، ہمیں حکم ہے یہ بچے بھوکے پیاسے کا کوفہ میں وارد ہوں، اور کوفہ میں جب صدقات ان پر پھینکے جائیں تو یہ صدقات کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ آج شاہد ہیں کہ ان بچوں نے نہ فقط کوئی صدقہ نہیں کھایا، آج ساری دنیا ان بچوں کے صدقے میں کھاتی ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان اسی صف میں بچتا ہے، اسی مسیر میں بچتا ہے، اور وہاں ساری دنیا، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، حسین کے بچوں کا صدقہ کھاتے ہیں۔ جب پہنچے یہ کاروان کوفہ پہنچا،
میں کیسے بیان کروں، واقعات ایسے ہیں واللہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتے۔ دربار ابن زیاد میں ایک شرابی کے دربار میں زینب داخل ہوتی ہے، نبی زادیہ داخل ہوتی ہے، سجاد داخل ہوتے ہیں، اور سجاد کو زنجیروں میں غلاموں کی جگہ بٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے سن لیا، لیکن ایک ملعون وہاں تھا، اس نے کہا سجاد میں نے آپ کو بھی آتے ہوئے دیکھا، میں نے مسلم کو بھی آتے ہوئے دیکھا، مسلم جب آیا تو مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا اور سر بلند تھا، آپ جب آئے آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ فرمایا ایک شخص تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم تنہا آیا تھا، سجاد نبی زادیوں کے ساتھ آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ ملعون امام کی طرف اشارہ کر کے پوچھے یہ کون ہے؟ آزادار سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ علی ہے۔ کہا کون علی؟ کہا حسین کا بیٹا علی۔ کہا میں نے تو سنا تھا حسین کا بیٹا علی مارا گیا، اسے تو قتل کر دیا گیا ہے، اب اس کو بھی قتل کر دو۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، اپنے آپ کو سجاد پر گرایا اور کہا مجھے پہلے قتل کرنا پڑے گا، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ جب وہ یقین قتل نہ کر سکا، اس نے کہا اس بیمار کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ جانتے ہو خارق و اقدار امام کی گھڑے میں اسی ملعون نے ڈلوائی، اور اسی حالت میں کوفہ سے شام تک کا سفر کیا، اور اس مشکل سفر میں جب کوئی منزل آتی ہے، آپ نے بھی سفر کیا ہے، جب منزل آتی ہے تو کچھ آرام ملتا ہے، لیکن سجاد کو ہر منزل میں زیادہ اذیت ملتی تھی۔ جب منزل آتی صندوق کھلتے تھے، سروں کو نکالا جاتا تھا، نوکے نیزہ پہ نصب کیا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ کتنا سخت تھا۔ جب سجاد سے پوچھا کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، آپ نے فرمایا الشام، الشام، الشام۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ فرمایا جب ہم شام پہنچے سب کو سواریوں سے اتارا گیا، سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا، جتنے لوگ تھے وہ پتھر برساتے تھے، باغی باغی کہتے تھے، چھتوں سے خواتین آگ برساتی تھی، ایک آگ کا انگارہ میرے اماں میں گرا، جس کے ہاتھ بندے ہو اس کا سر جلتا رہا، اماں جلتا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، اس وبا کا اس عالم سے جلد جلد خاتمہ فرما، جو عزادار مومنین مسلمین اس وبا کے شکار ہیں انہیں جلد از جلد صحت و عافیت عنایت فرما، تمام مریضوں کو صحت و عافیت عنایت فرما، تمام عزاداروں کی مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، ہمیں دنیا میں زیارت حسین و آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، امام زمانہ عجل اللہ